کہ اب آئیے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ ایک بچی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز پرائیورٹی کے طور پر رکھی، بچے کے لیے بھی اور بچی کے لیے بھی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیرنٹس کی طرف سے بچوں کے لیے سب سے بڑا گفٹ کون سا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادب، یعنی اچھے اخلاق۔ یہ پیرنٹس کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے، اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایک لڑکی اگر مہذب نہیں، با اخلاق نہیں، با کردار نہیں، تو نسلوں کا سنورنا پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اخلاق اتنی طاقتور چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان بڑے سے بڑے معرکے کو سر کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اپنی لخت جگر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز سے آراستہ فرمائے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جنت سے روزانہ ان کے لیے لباس آتا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹریننگ اپنی بچی کی تھی کہ پرائیورٹی کو سمجھتے تھے، اخلاق، حیا، عبادت، ذوق بندگی، ذوق اطاعت الہی و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کٹ کٹ کے بھر دیا تھا کہ دنیا کی آج ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ جنت میں اگر ساتھ نصیب ہو تو خاتون جنت کا نصیب ہو۔ یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، خاص طور پر میری بچیوں سے، کہ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ ایجوکیشن بہت اچھی چیز ہے، ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ایجوکیشن حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو؟ تو یاد رکھیں، پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق ان کے کیریکٹر کی وجہ سے، ان کے اخلاق اور ان کی تہذیب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیہات میں رہنے والی ایک فیملی نے شہر کی ایک بچی سے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کیا۔ دیہاتیوں کی زندگی تو آپ جانتے ہیں، کوئی چیز سلیقے سے ان کے گھر میں نہیں رہتی۔ جوتے کہاں پڑے ہوئے ہیں، ٹاویل کہاں پڑا ہوا ہے، کپڑے کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ شہر کی پڑھی لکھی ایک لڑکی شہر میں آئی بہو بن کر، تو اس نے فرق بتا دیا کہ پڑھے لکھے اور جاہل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گھر میں آنے کے بعد اس نے گھر کے انداز زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، بتا کر کے نہیں، کر کے۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جوتے کے لیے اس نے اسٹینڈ بنایا، جوتے سلیقے سے رکھنے شروع کیے۔ اس کے بعد باتھ روم کے اندر ٹاویل، کبرڈ کے اندر جس طریقے سے جیسے تیسے کپڑے پڑے رہتے تھے ان کو اچھی طریقے سے طے کر کے رکھنا اس نے شروع کیا۔ گھر والوں کو عجیب لگنے لگا کہ یہ کیسی بچی ہے، کیا کیا کر رہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اچھائی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جس کا اعتراف دنیا کی ہر قوم کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پریکٹیکلی طور پر اس بچی نے گھر میں ایسا ماحول کریٹ کیا کہ تنہا اس ایک بچی نے پورے دیہات کو سلیقہ مند بنا دیا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ اس دیہات کی سردار بن گئی، اور کوئی عورت اس کے کسی حکم کو کوئی بھی ٹالنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ پوزیشن یہ تھی وہ جو کہتی تھی سب اس کی بات کو تسلیم کرتے تھے۔ تو فرق یہ ہونا چاہیے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے درمیان زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے اس سلیقے کو سمجھنا چاہیے اور اس سلیقے کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ یاد رکھیں، آج ہمارے گھروں کی سچویشن، ہمارے ماحول کی سچویشن، ہمارے معاشرے کی سچویشن بد سے بدتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ ایک سمپل سی بات میں نے آپ